الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواہ ترمذی. صدق رسول النبی الکریم. اہتمام سے عقیدت سے درود شریف پڑھی. صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والصدیقین والنبیین والصالحین وما سبح لك من شيء یا رب العالمین على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين امام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير والداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. محترم مکرم برادران دین، اس کائنات میں انسانوں کے پاس جینے کے دو نقشے ہیں. دو طریقوں سے یہ دنیا گزاری جا سکتی ہے. اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے فنا ہے، بقا کسی کے لیے نہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کا تماشا ہے. اس کا طلوع بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ غروب وابستہ ہے. سورج روز نکلتا ہے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. خیال ہوتا ہے کہ یہ چڑھ رہا ہے، اس کو زوال نہیں. کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو زوال ہو جاتا ہے. یہاں رات کی تاریکی آتی ہے، اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا. تاریکی کو بھی بقا نہیں ملتی. بہار کا موسم آتا ہے، گلستانوں میں پھول کھلتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں. لگتا ہے کہ یہ منظر ہمیشہ دائمی رہے گا، دائمی نہیں رہتا. یہاں انسان پیدا ہوتا ہے کمزوری کی حالت کے اندر، بہت کمزور. کوئی مخلوق اتنی کمزور پیدا نہیں ہوتی جتنی کمزور انسان پیدا ہوتا ہے. کچھ مہینوں تک تو جب تک اس کو دوسرے انسان کی مکمل نگہدانی اور نگرانی میسر نہ ہو وہ جی نہیں سکتا. پھر اس کو طاقت ملتی ہے، بازوؤں میں قوت بھرتی ہے، قد تنومند کھڑا ہو جاتا ہے، شمشاد قد ہوتا ہے، لہجے میں طاقت آتی ہے، چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، ایک خاص قسم کی اکڑ آتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء جواب بھی لگتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. دیکھو دیکھو انسانوں کو، ان کی عقلیں دیکھو، میرے نسخے سے بنائے ہوئے انسان کو دیکھو. اس کو طاقت آتی ہے، اس کے آنکھوں میں روشنائی بھرتی ہے، اس کے بازو میں طاقت آتی ہے. اسے کمزور کا، اسے چھوٹے کا، اسے بڑے کا لحاظ نہیں رہتا. لیکن دیکھو میں نے انسانوں کو دیکھو، یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. میں سے آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگتا ہوں.
اس کے اعضاء کے اندر طاقت ختم ہو جانے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہی انسان جو کل تک کتنے لوگوں کو درد دے رہا ہوتا ہے، جس کا دبدبا ہوتا ہے، ہمہمہ ہوتا ہے، تن تنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اب ہم نے نئے نئے نام رکھ دیے، ایگزائمر ہے اور ڈیمنشیا ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم انسانوں کو لوٹا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، بقا نصیب میں نہیں۔ اس دنیا میں جوانی سدا نہیں رہنی۔ اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی وقت مقرر ہو سکتا ہے، جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ طبعی لحاظ سے بھی انسان 60-70 سال کی زندگی ہے۔ بہت اہتمام سے انسانوں کو غرور ہے کہ ہم نے میڈیکل سائنس کی بنیاد پر لوگوں کی مختلف بیماریوں کا علاج کر دیا ہے، لوگوں کو اس کا زام ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لائف کا اسپین نہیں بڑھتا، ڈیوریبلٹی میں تھوڑا فرق آیا ہے۔ پورے انسانوں کا سروے اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت زور مان لیجئے 100 سال بس۔ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی یہ آزمائش ہے کہ انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا، جو میری سمجھ میں آئے گا، جتنا میں عیاشی کر سکوں گا میں یہاں گزاروں گا۔ جو ملے گا ہاتھ اٹھے گا، جہاں دل چاہے گا اٹھے گا۔ آنکھ کو جو دیکھنا ہے دیکھے گی، زبان سے جو کلمہ بولنا ہے بولوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں آزاد ہوں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں۔ میری مرضی ہے میں کسی کا ادب کروں، میں کسی کا ادب نہ کروں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ دو رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے جہاں سے بن پڑا، جتنا بن پڑا میں چھین لوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ میں نے کھانا کیا ہے، مجھے پینا کیا ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میری عقل فیصلہ کرے گی، میرے تجربات فیصلہ کریں گے۔ دوسرا رستہ یہ عزیزان گرامی کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جائے جس طرح بنانے والا چاہتا ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے، پورا قرآن، پورا رمضان، پوری نماز، تمام روزے، زکوٰۃ، حج، ایک چیز کی تربیت ہے، بندہ بن کے رہنا ہے، یہ اپنی مرضی کر کے چلانا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں، میری بات مان کے چلیں، جہاں میں کہوں وہاں دیکھیں، جہاں میں نہ کہوں وہاں آنکھیں جھکا لیں۔ ہر منظر دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، ہر کلمہ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے، ہر بات کرنے کی نہیں ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے، اللہ اپنے پیغمبر بھیج کر یہی بات اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت کو سمجھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجتے رہے ایک پیغام دے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بات مانو، اس سرکشی سے بچو، اس سرکشی سے بچو۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں چلو گے تو یہ تمہارے اپنے اعضاء تمہیں دغا دے جائیں گے، تمہیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کائنات میں تم شسرے بے مہار گزار کے دیکھو، تمہارا سکون تم سے سلب کر لیا جائے گا۔ اللہ کو یاد کر کے چلو گے، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. میرے انسانوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں تم سب کے سب جتنے انسان ہیں, ابھی 9 ارب ہیں, کتنے لاکھوں مر رہے ہیں, کتنے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور مل کر یہ طے کر لیں کہ میں اللہ کی بات نہیں مانیں گے, میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا, میں رب العالمین ہوں. تم نے تو اب دیکھ لیا ہے کہ تمہاری فرعونیت, تمہاری حامانیت, تمہاری قارونیت, تمہاری طاقت اس زمین کے چھوٹے چھوٹے خطوں میں ہے. تمہیں تو ہم نے اس میں آخر میں ہی دکھا دیا, سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. دکھا دیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. سورج کے 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. یہ تمہارا اور ہمارا علم بتا رہا ہے, اللہ کا علم کیا ہے. اور یہ سورج اپنے تمام تر سیاروں سمیت مل کر ایک گلیکسی بنتا ہے, ایک کہکشاں بنتی ہے. کائنات میں انسان بتا رہے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑیں ہیں, کروڑوں کائناتیں کہکشائیں پھیلی پڑی ہیں. انا لموسعون, یہ میری بادشاہت ہے. میری بادشاہت پہ چلو گے تو پوری کائنات تمہارے مطابق چلے گی. نظر آنے والی طاقتیں اور نظر نہ آنے والی طاقتیں دونوں ساتھ ہو جائیں گی. اور میری بات مان کے نہیں چلو گے, تمہاری آنکھیں ہوں گی, آنکھوں کے اندر بصیرت چھن جائے گی, دل ہوگا, سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دیکھو 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 نہیں, ہمیں بھولنے والوں کو دیکھو, انہیں حیا ختم ہو جائے گی. بھائی بھائی پر ہاتھ بڑھائے گا, بچے اپنے ماں کے مخالف ہو جائیں گے, باپ سے اٹھ کے پوچھیں گے کہ کیا کیا ہمارے لیے. اس خواہش پرستی کی دور میں پڑو گے, گھروں میں سے سکون اٹھ جائے گا, خواہش ختم ہو جائے گی. چیزیں نظر آئے, خوشی کے موقع پر بے قابو ہو جاؤ گے, غم کے موقع پہ مایوس ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیسا خیال ہے تمہارا کہ میری مان کے چلنے والے اور میری نہ مان کے چلنے والے دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں نہیں, برابر نہیں ہو سکتے. یہ کائنات اللہ نے رسول پر بنائی نہیں ہے. یہاں بقا اسی کو ہے جو اس کی مان کے چلے گا, جو اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرے گا. جو اس کے ساتھ تعلق استوار کرے گا اس کے لیے رستے کھلے ہیں. اس پہ غم آئیں گے, مصیبت اس پہ بھی آئے گی. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت آئے گی, دل جمع رہے گا, کہے گا انا للہ, ہم تو تھے ہی اللہ کے لیے, ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر غم کے اندر بھی اللہ کی رحمت چھائی ہوگی, اور غم کے اندر بھی ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ جب تم کوئی اپنی مزیدار چیز کہتے ہو, کھاتے ہو, تو تمہیں بظاہر مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں, تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, مگر دل کو اطمینان و مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس دنیا میں غموں کے ساتھ نہیں سہ سکتے. نوجوانوں کا عالم یہ ہوگا کہ چند نمرات آگے اور پیچھے ہو جائیں گے, خودکشیوں پہ آ جائیں گے, نشے پہ آ جائیں گے, ذرا سی خواہش پوری نہیں ہوگی دوسرے بھائی پہ حملہ کر دیں گے. عزیزان گرامی, اللہ نے کائنات اس ترتیب سے بنائی ہے, اس ترتیب سے چلنا ہے, ورنہ ایک بڑے اور کڑے محاسبے کی تیار ہو جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ دعوت ہے جس کے لیے قرآن اتر رہا ہے, یہ پیغام ہے جس کے پیچھے قرآن نے پوری تذکرے بتائے ہیں. ہم بستیاں ختم کر دیا کرتے ہیں, دینے والے یہاں صرف ہمارے آزمائش کے لیے بیٹھے ہیں.
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ میں بستیاں اٹھا کے پھینک دوں گا، جو پیغمبروں کی بات نہیں مانے گا ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ وہ فوری فیصلے نہیں کر رہا، فوری فیصلے نہیں کر رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ علماء کرام نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضور ابھی تک اس امت پر رحمت کا چھتر چھایا بن کے سوار ہے، ان کی رحمت ہے۔ اس امت نے کیسی کیسی قیامت خیز آزمائشیں دیکھی ہیں، یہ حضور کی محبت ہے جو بچا رہی ہے۔ ایک وقت آیا حضور نے صحابی کو فرمایا، ابو ذر غفاری تمہیں پتا ہے ایک وقت آئے گا کہ مدینہ کی دیوار تک خون ہی خون ہوگا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ وقت آیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع حرم میں 3 دن تک اذان نہیں ہو سکی، اور سید مسلم کہتے ہیں میں اس موقع پر نماز کا احساس کرتا تھا کہ روزہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ حضور کی نسبت ہے جس نے بچایا ہوا ہے، یہ حضور کی نسبت ہے۔ یہ بستیاں باقی نہیں رہیں گی، یہ بے چینی دیکھ رہے ہیں، یہ تباہی دیکھ رہے ہیں، یہ خوف دیکھ رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ بستیوں کی مثالیں دیتا ہے، اللہ بستیوں کی مثالیں دیتا ہے۔ ہر طرف چیزیں میسر تھیں، ہر چیز نہایت میسر تھی، یہ رخ تبدیل ہو گیا، یہ رخ تبدیل ہو گیا۔ انسانوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں سے امید لگا دی، دوسروں سے تعلق لگا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لے جا۔ یہ ایک سجدہ ادھر رخ پھیرنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندوں میری طرف رخ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں اتنی گھبراہٹ ہے؟ کیوں اتنی مایوسی ہے؟ میرے ہی کھا کے میری طرف رخ کرنا چھوڑ دو، میرے ہی کھا کے مجھ سے رجوع کرنا چھوڑ دو۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے انسانوں کی تربیت کروائی، جن چیزوں کو تم نے ناگزیر بنایا ہوا اتنی ناگزیر نہیں ہے، تم جی سکتے ہو، تم میری یاد کے ساتھ بھی جی سکتے ہو، میرے تعلق کے ساتھ بھی جی سکتے ہو۔ اس کی مشق کروائے عزیزان گرامی۔ یہ رستہ واحد نجات ہے، واحد نجات، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اس رستے پہ نوجوان آئے گا، اس رستے پہ بوڑھا آئے گا، اس رستے پہ شادی شدہ آئے گا، اس رستے پہ کنوارا آئے گا تو نجات ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کائنات میں تو ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ رستہ ہے جہاں خواہش پر تھوڑا پاؤں رکھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب سے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ ڈر پیدا کرنا ہے۔ یہ ڈر پیدا نہیں ہوگا کوئی قانون بچا نہیں سکے گا عزیزان گرامی، کوئی سکون مل نہیں سکے گا عزیزان گرامی، کوئی چیز نہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو خواہشیں بے لگام ہیں اسے لگام دینی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ہمیشہ کسی کے لیے نہیں بنی ہے، ان کے لیے نہیں بنی جن کے لیے کائنات کے وعدے تھے، انہوں نے جی کے بتایا، کامیاب ہو کے بتایا، اللہ سے تعلق قائم کر کے بتایا۔ چھوٹے چھوٹے دکھوں پر، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اللہ کا دامن چھوڑ دینا، اللہ سے تعلق چھوڑ دینا، اسی سے مانگنے کا اندازہ چھوڑ دینا۔ کیا آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراج منیر ہیں، جو طہ اور یاسین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا. آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر تھی، اپنی والدہ کے ساتھ، بہن بھائی اور کوئی نہیں. مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، والدہ مدینہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ مدینہ لے گئی ننیال کے اندر، وہاں سے مکہ آ رہی تھی. ابوا کے مقام پر اچانک طبیعت بگڑی، اللہ کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال یا 6 سال کے بچے، 5 سال 6 سال کا بچہ دیکھا، اور باپ ہے نہیں، بہن بھائی ہے نہیں، ایک ماں اور 7 باندی، اور ابوا کے کالے پہاڑ. حضرت آمنہ کا آخری وقت آ گیا. حضور گھبرا کے حضرت آمنہ کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کی کیفیت بگڑ رہی ہے. انہوں نے بیٹے کو پیار سے بلایا اور بولا، بیٹا ہر کسی کے لیے وقت ہے، میرے وقت جانے کا آ چکا ہے. ہر کل جلیل بال کل حی میت، میرا وقت آنے کا آ چکا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں اس کائنات کو ایک پاکیزہ ترین شے دے کے جا رہی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بچے تھے، آگے جا کے وہ رفتیں ملنی تھیں، آگے جا کے وہ چیزیں ہونی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی ماں کو دیکھ کے بلک کر روئے. ایک باندھی ہے تو ام ایمن جو ان کی والد کی باندھی تھی، وہ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کے بچوں کو اپنی ماں سے الگ کیا اور زبردستی اونٹ پہ بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر اونٹ سے اتر کے اپنی ماں کی قبر میں چلے آئے. دکھ یہ کوئی چیز ہے؟ غربت یہ کوئی چیز ہے؟ آزمائش یہ کوئی چیز ہے؟ ہم کوئی بغیر خدا کے ہیں، اس کے دروازے کھلے نہیں ہیں. کیا ہو گیا؟ کیا اس کے بغیر جیا نہیں جا سکتا؟ یہ کائنات کا بادشاہ ہے، 6 سال کا بچہ ماں کے بغیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے 50 سال بعد جب خدا نے ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکی ہے. آپ کے مخالفین دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے بھتیجے کی شان کس درجے کی ہے. 10,000 سے زیادہ صحابہ کا لشکر کشتیوں کا فتح مکہ پہ اترا ہے، اور پورا مکہ قرآن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. اس مرحلے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے گئے ہیں، تو ابا کے مقام پہ کھڑے ہو کر اپنی ماں کی قبر پہ دیکھ کر یوں ہاتھ رکھ کے رونے لگے. اور آپ سے بعض روایتوں میں منقول ہے کہ فرمایا کہ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں اور مجھے میری ماں آواز دے محمد، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤں. عزیزان گرامی، اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ دنیا کی طریقہ ہے، اس میں اللہ کا رستہ نہیں چھوڑنا، اس میں گھبراہٹ اختیار نہیں کرنی، اس میں دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، اس میں برداشت کرنی ہے. روزے نے سکھایا ہے برداشت کرنی ہے، اپنے جذبات کو روکنا ہے. اس کے مطابق آپ کو پھر بتایا ہے کہ فرحت جو ملتی ہے، پھر خوشی ملتی ہے، پھر اطمینان ملتا ہے، پھر سکون ملتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پھر فرشتوں کی معیت میں جیتا ہے انسان. یہ رستہ ہے پیغمبروں کا دکھایا ہوا، کبھی اس کو تو آزمائیے، اس کے ساتھ تو جڑیے. ہر کسی کا دل کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، بھیک منگے ہو گئے، بھیک کو معیار بنا لیا. جو رات کو دروازہ کھول دیتا ہے، جو آسمانوں سے زمین کی طرف منہ کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. کچھ نہیں چھینے گا، کوئی آپ کی ڈگریاں نہیں چھینتا، یہ روٹی روزی مل جائے گی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. من اراد
دنیا میں تو ہم دے دیتے ہیں، جس کو دینی ہوتی اتنی ملتی ہے. کلن نمد ہؤلاء من عطاء ربک، دونوں کو مل جاتا ہے. یہ رستہ اختیار کرنا ہے عزیزان گرامی، یہ پیغمبروں کی مان کے چلنی ہے، یہ اللہ سے تعلق نہ ہے. کیا انسان ہے مٹی کے مخلوق سے گلے بھرے ہوئے ہیں، مجھے بھائی نے نہیں پوچھا، مجھے فلاں نے سلام نہیں کیا، مجھے فلاں سے تعلق نہیں ہے، دل کٹے پڑے ہوئے ہیں، میں تنہائیوں کا شکار ہوں، مجھے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی سمجھا ہی نہیں ہے. اور جس نے پیدا کیا تم نے اس کو سمجھا؟ الا یعلم من خلق. حضرت مولانا فضل الرحمان گنجبر آبادی بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ہمارے امام صاحب اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، خاندان سید و خاندان سے، ندوہ کے عالی خاندان سے ان کا ایک طرف تعلق ہے، ندوہ کے ابتدائی بانیوں میں سے ہیں. انہوں نے قرآن کے اپنے انداز کے بڑے خوبصورت ترجمے کیے. اللہ کا ترجمہ کرتے تھے من موہنا، اللہ جو من موہنا ہے، تو الا یعلم من خلق کا ترجمہ وہ فرمایا کرتے تھے جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان ہم نے میں نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے. یہ تمہارے دل میں جو خیالات جنم دیتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، ہم تمہاری رگی جان سے قریب ہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے مسائل کیا ہیں. ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ میری طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، یہ ذائقہ چکھ کر دیکھو، نماز کے ذریعے مانگ کے دیکھو، میری رحمت دیکھو. عزیزان گرامی، یہ تعلق خاطر یہ اللہ کی طرف سے یہ مجمع جمع ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. نہیں کر سکتا یہ مسئلہ حل، سرحدیں کاٹ کے دیکھ لیا نہیں ہوتا مسئلہ حل. اس غلطیوں میں مت شکار ہو، مت دھوکے میں پڑو. دنیا جنت نہیں بنتی، دنیا بنانے والے نے جنت نہیں بنائی. یہاں مشکلیں آئیں گی، یہاں مصیبتیں آئیں گی، یہاں اللہ کے ساتھ جمنے والوں کے لیے خیر ہے. نوجوانوں، بڑی عمر کے لوگوں، چھوٹی عمر کے بچوں، اپنا یہ رخ سیکھو. اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ افتراق کی تفریق میں تباہ ہو جاؤ گے. ڈرو ڈرو، یہ مسجدیں آباد ہیں، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. تم آسمان سے نہیں اترے، پیغمبروں کی اولادیں عرب تازہ خون ترس رہے ہیں، کفار کے آگے موقع نہیں مل رہا. یہ بستیوں کے فیصلے تمہارے نہیں ہیں. ڈرو سب سے کہ یہ فیصلے تبدیل ہو جائیں. ہم لاچار ہیں، اللہ کی رحمت ان کو اتر رہی ہیں، مگر واقعہ تو یہ ہے نا کہ یوں کھانے کے لیے نوچ رہے ہیں. وہ جمع میں اس نام کے ساتھ ڈرو اس بات سے، چھن جاتی ہے چیزیں. تمہیں نہیں اندازہ حدیث کا، تم نے تو اپنی تاریخ نہیں دیکھی. پناہیں چھن جائیں گی، چھن جائیں گی. ان نعروں میں مت آؤ، ہر ایک نعرے میں آئے یوں کر دو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر دو تو یوں ہو جائے گا. دن کو ہوگی، عقل ہوگی، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کریں گے، عقل استعمال کریں گے، پڑھیں گے. وہ بھی ایک رستہ ہے، خدا کا بنایا رستہ ہے، مگر سکون یہاں سے ہے. یہ ٹھیک ہوگا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ نہیں ہوگی تو دولت ہوگی، بھائی گندی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگی، قانون نہیں بچائے گا، بیوی شوہر اور شوہر بیوی کا لحاظ نہیں کر رہی ہوگی، گھر پھٹ جائیں گے. کیا فلسفہ بنا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت سے ڈرو جب چیزیں شمار کی. فرمایا لعن آخر هذه امتی اولها. ہر پچھلا اٹھ کے بولے گا کہ پچھلوں نے کیا کیا، پچھلوں نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اکابر نے کیا کیا، اسلاف نے کیا کیا، فلاں نے غلط کیا. پھر ڈرو اس وقت سے کہ سرخ ہوائیں آئیں گی. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے، یہ چند دن کی مہلت ہے. یہ کل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
دنیا میں اس کے فیصلے ہوں گے، آخرت تو ہے ہی عزیزان گرامی ہمیشہ کے لیے، وہ تو دن آنا ہی آنا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اس کے تو فیصلے ہی الگ ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پر جس کو جو نسب ملا ہے، جس کو جو حسب ملا ہے، یہ سب تو خدا کی تقسیم ہے، وہاں فیصلے اللہ اپنے طرز عمل سے کریں گے۔ عزیزان گرامی، بس یہی پورے قرآن کا مدعا ہے، ہدی للمتقین، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی الصراط العزیز الحمید، ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ زندگی کا نقشہ ہے عزیزان گرامی، اس زندگی کے نقشے پہ چلیں گے، اللہ اپنے بندوں کی حمایت کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اندھیریاں زیادہ دیر تک کے لیے نہیں ہیں، ہمیشہ نہیں ہوں گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کا انکار کر بیٹھے، اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے، جائیے یخرجون من النور الی الظلمات، یہ پھر مدرسوں سے نکل جائیں گے، کیا مولوی، کیا مدرسے، کیا خانقاہیں، نکلو پھر دیکھو تلاش کرو، جاؤ یورپ کے اندر جا کے لیے تاکہ یہاں پر محنت کے لیے تیار نہ ہو اور باہر کی رنگینیوں کے لیے اپنی زندگی دے دے کے جاؤ اور وہاں جا کے بھی ذلت کی منہ دیکھو۔ یہ تبدیل کرنا ہے اذان گرام، یہ تبدیل کرنا ہے، یہ رستہ اختیار کر لیجئے، اس کی طرف سے کوئی رستہ بند نہیں۔ اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میرے بندوں، میرے بندوں، میرے بندوں جن سے زیادتی ہو گئی، جو رستہ بھول گئے، جو ادھر پاؤں رکھ دیا، مت گھبراؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بادا اور آنچ ہستی بادا، اگر 100 بار توبہ شکستی بادا، بس اس وقت سے پہلے بعد آ جائے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے بس رستہ اختیار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی طرف سے کوئی دیر نہیں، دیر ہماری طرف سے ہے۔ وہ غیرت مند ذات ہے، وہ غیرت مند ذات ہے، وہ اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی صحراؤں میں گیا ہو اور اس کا سارا سامان اس سے چھوٹ جائے اور وہ اس کو موت نظر آنے لگ جائے، اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں بچوں گا کیسے، اچانک کہیں سے اس کو اس کا گمشدہ مال، گمشدہ اونٹ سامنے آ جائے، وہ گھبرا کے اتنا خوش ہو کہ اللہ کو بولے اے میرے بندے میں تیرا رب، خوشی سن میں نہ آئے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت منصور ابن عامر ایک تابعی ہیں، اللہ کے ولی تھے، ایک مجلس تھی، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ اس غریب آدمی کو 4 درہم کی ضرورت ہے، تم میں سے کوئی ہے جو 4 درہم دے دے اس کو، میں اس کو اس کی 4 دعائیں قبول کروں گا۔ وہاں پر ایک شرابی کبابی آدمی کا غلام تھا، اس کے مالک نے اسے 4 درہم دیے تھے کہ جا کے میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، وہ اس اللہ والوں کی مجلس میں آیا۔ ان مجلسوں کی قدر کیجئے، یہاں سے وہ سودا ملتا ہے جو کہیں اور سودا نہیں ملتا۔ مجلس کے اندر آ گیا، حضرت منصور بن عامر کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ کچھ ہے جو 4 درہم دے، اس کی 4 دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا یہ 4 درہم لیں، کہا 4 دعائیں قبول، بتاؤ اپنی 4 دعائیں۔ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ کہا دوسری دعا میری یہ، غلام نے کہا، غلام گیا ہے شرابی بادشاہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کہ جب امیر شراب پیتے ہوں تو ان کا مزاج ہی بد مزاج ہوتا ہے، اس کو ڈر بھی تھا لیکن ایک بزرگ کی بات پہ آ گیا اور کہا کہ
میں تیار ہوں 4 درہم دیتا ہوں. میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے. دوسری میری دعا یہ ہے کہ یہ جو میرے 4 درہم ہے میرا مالک اس کے بدلے میں مجھ سے پوچھے نہیں. تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک دین سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیندار کرتا ہے. اور چوتھا میری دعا یہ ہے کہ اس پیاری مجلس میں آیا ہوں، آپ نے 4 درہم کی جو عوض 4 دعائیں مانگی ہیں، اللہ اس ساری مجلس کی مغفرت فرما دے. بزرگوں کی اللہ پہ نگاہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا جا تیری 4 دعائیں قبول ہو گئی. وہ غلام وہاں سے نکل کے بادشاہ اپنے مالک کے پاس آیا. وہ شراب کی مستی میں تھا، اس سے بڑا غصہ آیا. کہاں گئے اتنے چیزیں بھیجا تھا؟ کہا وہ چیز سے لے کر نہیں آیا. کہا میرے درہم، کہا درہم بھی نہیں تھے. کہاں گئے تھے؟ کہا منصور ابن عامر کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں وہاں گیا تھا، 4 درہم کے لیے 4 دعائیں تھی، 4 دعائیں مانگ کے لے آیا. اب یہ ہے نا اسلوب. وہ لرز گیا، پوچھا اچھا 4 درہم کی 4 دعائیں منگوا کے لایا ہو؟ کیا مانگا تھا پہلی دعا؟ کہا پہلی دعا یہ مانگ کے لایا ہوں، وہاں سے منظور کر کے لایا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، اس نے فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھ دیے ہیں. ہر چیز کے لیے اپنی عقل کیوں لڑاتے ہو؟ کیوں بھروسہ چھوڑ دیا ہے؟ علی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اس سے بھی تو مانگ کے دیکھو. کبھی چھینتے ہو دوسرے سے، کبھی گالی دیتے ہو دوسرے کو، کبھی لعنت ملامت کرتے ہو، کبھی پاؤں پہ گر جاتے ہو. مخلوق کو راضی نہیں کر سکتی. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے بھی خالق کے پاس آؤ، اس کے ہاتھ میں دل ہے. غلام نے کہا پہلی دعا یہ مانگی ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. کہا جا تجھے آزاد کر دیا. کہا دوسری دعا کیا مانگی؟ کہا 4 درہم تھا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھے. کہا 4 درہم چھوڑ، یہ 4000 درہم لے زندگی گزار اپنی. کہا تیسری دعا کیا مانگی تھی؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے. ایک کمزور غلام کھڑا ہے، اللہ کے آگے 4 درہم دیے تھے. جو اللہ دیان ہے، جس کے خزانے ہیں، وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس کو قرضہ دیا تھا، فیضاعف له اضعافا کثیرا. میں پڑھاتا ہوں، کیوں ڈر رکھا ہوا ہے؟ کہا تیسری دعا کیا تھی؟ کہا آپ کی اصلاح ہو جائے. کہا جا، آج کے بعد میری اصلاح ہو گئی، میں نہیں پیتا شراب. ہائے ہائے ہائے. کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ کہا چوتھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس ساری مجلس کی ہم سے مغفرت فرما دے. کہا یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تجھ کی چیز ہے. رات کو اس بادشاہ نے مالک نے خواب میں سویا. خواب میں اس ذات کی آواز آئی، بندے تو نے 3 چیزیں اس کے نام پہ دے دی، جا چوتھی چیز میں نے دے دی، تم سب کی مغفرت کر دی. آج آئے ہیں اپنی مغفرت لے کر جائے. تبدیلی اس کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ وہ دور کر دے گا. غربت میں بھی رہنا سکھا دے گا، محرومی بھی سکھا دے گا. ایک طرف اس کے ساتھ سودا کر کے دیکھیں، جس نے سودے میں تم سے جنت لی ہوئی ہے تمہاری جانیں، ویسے ہی چلی جانی ہے، اس کو دے کے گزارے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری زندگی اس دین کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.